السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 13 اکتوبر سن 2020 عیسوی، سعودی ٹائم کے حساب سے رات کے 8 بجے آپ لوگوں کی خدمت میں فیس بک لائیو کے ذریعے حاضر ہونے کا موقع ملا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے تعلق سے میرا درس چل رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز آج حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا ان کی خلافت کے تعلق سے کہ کس طرح انہیں خلیفہ منتخب کیا گیا، اور آج جس چیز کا بیان ہوگا وہ بہت ہی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کچھ فتنے پیدا ہوئے، ان کے خلاف کچھ سازشیں کی گئیں، اور جس کا فتنے اتنے بھیانک تھے، اتنے شدید تھے کہ اس کا بڑا بھیانک نتیجہ سامنے آیا۔ میرے دوستو، میں زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں اصل کتاب سے ان فتنوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو اس کتاب میں مصنف نے اس تعلق سے قلم بند کیا ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے ذکر کیا ہے، ہیڈنگ ڈالا ہے کہ اس میں جو عنوان قائم کیا ہے، فتنے کے اسباب کیا تھے۔ پہلا سبب، کیوں فتنے پیدا ہوئے؟ پہلا سبب، پہلی وجہ، عبداللہ بن سبا نامی یہودی، اور یہ مرکزی سبب تھا۔ مطلب سمجھ لیجئے کہ اصل جو فتنہ جو پیدا ہوا، جو جڑ ہے، وہ عبداللہ بن سبا یہودی، یہ ایک یمنی یہودی تھا۔ اس نے بظاہر اسلام قبول کیا، پھر اپنے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شیعہ ظاہر کرنے لگا، یعنی ان کا مددگار، ان کا ساتھی، ان کا ساتھ دینے والا، اور فرقہ سبیعہ یا سبائیہ اسی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ گمراہ فرقہ ہے، فرقہ سبائیہ یا سبیعیہ، جس کی نسبت اسی کی طرف کی جاتی ہے۔ نا؟ تو اس فرقے کے جو معتقدات ہیں، جو عقیدہ ہے اس کا، وہ تشیع کے دائرے سے نہیں نکلتے ہیں، سنے نا، یعنی وہی عقیدہ اس کا ہے جو تشیع کا۔ بہرحال لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا نامی یہودی، یہ یمنی یہودی تھا، بظاہر اس نے اسلام قبول کیا، اور اس نے حضرت علی کا ہمدرد ثابت کرنے لگا کہ میں ان کا بہت بڑا ہمدرد ہوں، میں ان کا ساتھی ہوں، کہ جماعت سے ہوں، سمجھ گئے؟ اس طرح سے اس فرقے نے، جو فرقہ اس کا جو اس نے فتنہ پیدا کیا، عبداللہ بن سبا نے، اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی الوہیت کا پرچار کرنا شروع کر دیا۔ الوہیت یعنی اس کو معبود
الہ ماننے لگے کہ وہ معبود ہیں، الہ ہیں۔ جب انہیں حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ سے کہنے لگے تو وہ ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کون؟ کہنے لگے تو اللہ ہے۔ تو وہ ہے یعنی وہ لوگ کہنے لگے یعنی کون ہے؟ انہوں نے پوچھا حضرت علی نے، تو کہنے لگے تو اللہ ہے۔ سن رہے نا؟ یہ جرات ان کی ہوئی، ان کے سامنے ہی ان کو اللہ کہہ دیا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام قمبر یا قمبر کو خندق کھدوانے اور اس میں آگ جلانے کا حکم دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور فرمایا کہ جس نے اس قول سے رجوع نہ کیا، اپنے اس قول کو واپس نہ لیا جو مجھے اللہ اور الہ کہہ رہے ہیں، میں اسے آگ میں جلاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے ان میں سے کافی سارے سبائی جو اس فرقے سے تھے جلا ڈالے اور باقی وہاں سے بھاگ گئے، اور ان میں عبداللہ بن سبا بھی تھا، وہ بھی بھاگ گیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ قتل کر دیا گیا تھا۔ اصل علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ مصنف نے لکھا کہ اصل علم اللہ کے پاس ہے، اللہ عالم بالصواب۔ تو عبداللہ بن سبا نے جو فتنہ قائم کیا میرے دوستو، لکھتے ہیں آگے کہ عبداللہ بن سبا نے وسیع اور رجعت اور اس جیسے دیگر یہودیانہ عقائد کا پرچار شروع کر دیا، اور یہ بھی کہا کہ امامت ایک ہی گھرانے کا حق ہے۔ آپ یہ دماغ میں رکھیے گا کہ کس وقت ہو رہا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ان کے دور میں یہ فتنہ اس طرح کا شروع کیا ان لوگوں نے۔ اچھا، تو عبداللہ بن سبا نے یہ بھی کہا کہ امامت ایک ہی گھرانے کا حق ہے، اور اس نے بدویوں کے یہاں جو بدو تھے ان کے یہاں حضرت عثمان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ حضرت عثمان نے یہ کیا وہ کیا۔ اس طرح اس لعین اور اس مردود نے انہیں استعمال کرنا شروع کر دیا، جو گنوار ٹائپ کے جاہل لوگ بدو لوگ تھے، ہے نا، ان جا کر کے ان کو بھڑکانے لگا کہ عثمان نے ایسا کر دیا، حضرت عثمان نے ویسا کر دیا، نعوذ باللہ، ساری جھوٹی چیزیں۔ اس کے علاوہ اس نے اور اس کے ہمنواؤں نے بڑی جرات کی۔ عبداللہ بن سبا اور اس کے جو اور ساتھی تھے جو اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے تھے، انہوں نے ایک بڑا جرات کا کام کیا۔ کیا کیا انہوں نے حضرت زبیر، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم وغیرہ کے نام کی جعلی مہریں لگا کر، مہر بنوا لیا ان کا نام کا، جیسے آج کل مہر لگایا جاتا ہے اسٹیمپ، ایسے ان لوگوں نے مہر بنا لیا جعلی، کہ حضرت علی کے نام کا بنایا، طلحہ کے نام کا بنایا، زبیر کے نام کا بنایا، حضرت عائشہ کے نام کا بنایا۔ یہ مہریں بنا کر لگا کر جو ہے ان کی طرف سے کہنے مختلف علاقوں کے عوام کی طرف مختلف علاقوں میں جعلی خطوط لکھے، جعلی خط لکھا گیا جن میں حضرت عثمان پر تنقید اور ان کی سیاست سے بیزاری کا اظہار ہوتا ہے، یعنی یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی حکومت ٹھیک نہیں ہے، تو ایسی ہے، ہمیں حکومت نہیں چاہیے، ہم بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، ہم اس حکومت کو نہیں تسلیم کرتے، اس قسم کی چیزیں جھوٹے خطوط جعلی لکھ کر کے اور مہر لگا دیا کہ حضرت زبیر کی طرف سے، کہیں لگا دیا علی کی طرف سے، کہیں لگا دیا طلحہ کی طرف سے، کہیں مہر لگا دیا حضرت عائشہ کی طرف سے رضی اللہ عنہ مجمعین، سمجھ رہے ہیں نا؟ اتنا بڑا فراڈ کیا ان لوگوں نے۔ اس دور میں آج کل کی طرح ماڈرن آلات تو ہوتے نہیں تھے، بھائی جس طرح آج بہت ساری چیزیں ہیں، نئی نئی ٹیکنالوجی ہے کہ ان کے ذریعے تصدیق کی جاتی، اور جن کو خطوط پڑھ کر سنائے جاتے وہ کون لوگ تھے؟ وہ دیہاتی لوگ تھے۔ تصدیق تو ہو نہیں پاتی آج کل، ایسی ٹیکنالوجی تو اس وقت تھی نہیں، کسی چیز کا مہر بنا لیا کسی پر، لگا دیا اس پر، اور جن کو خطوط سنائے جاتے وہ دیہاتی لوگ تھے، نا؟ آپ جانتے ہیں دیہات کے لوگ جلدی تھوڑا یقین کر لیتے ہیں، عام طور سے کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کو اس نے جو ہے ٹارگٹ کیا، عبداللہ بن سبا اور اس کے جو ساتھی تھے، کہ ان لوگوں کو ابھارا جائے تو ایک بڑی تعداد ہمارے ساتھ ہو جائے گی۔ ان کے پاس جیسی تیسی خبریں پہنچتی، کن کے پاس؟ دیہات کے لوگوں کے پاس، دیہاتیوں کے پاس جو بھی خبریں پہنچتی وہ ان کی تصدیق کرتے اور انہیں قبول کر لیتے،
حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا تم نے حضرت عثمان کو میل کچیل سے صاف کیے ہوئے کپڑے کی طرح معصوم چھوڑا، پھر تم نے اسے قریب کیا اور اسے ذبح کیا جیسے میڑا ذبح کیا جاتا ہے۔ حضرت مسروق نے جواب دیا کہ یہ آپ کا کیا دھرا ہے۔ کس سے کہا؟ تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ دیکھیے کریں آپ کا کیا دھرا ہے، آپ ہی نے لوگوں کی طرف خطوط لکھے اور لوگوں کو ان کے خلاف بغاوت کرنے کا حکم دیا، چونکہ اس میں مہر لگی تھے عائشہ کی طرف سے خط ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس پر مومنین ایمان لائے اور کافروں نے کفر کیا، میں نے ان کی طرف سرے سے کوئی تحریر لکھی ہی نہیں، میں نے آج کی اس مجلس تک ان کی طرف سفید چیز پر کوئی سیاہ چیز نہیں لکھی۔ سرے سے نہیں نکال کیا کہ سب کیا کہہ رہے ہو تم لوگ بھائی، ہم کیوں جائیں گے خط لکھنے؟ میں نے تو ایک بھی خط کا کہیں کچھ سفید کاغذ پہ کوئی سیاہ چیز بھی لکھی نہیں، میں نے کوئی خط ہی نہیں لکھا کہیں۔ سلیمان بن مہران آمش فرماتے ہیں، یہ بڑے امام ہیں یہ، کہ تابعین کرام سمجھتے تھے کہ ملعون ابن سبا نے ام المومنین کے اسلوب تحریر پر سازشی خطوط لکھے تھے، ہے نا۔ امام ابن کثیر فرمایا کہ اس اثر کی سند جو ہے صحیح ہے۔ تو اس طرح سے اس نے کیا، ان لوگوں کے نام سے مہر بنا کے ان کی طرف سے خط لکھ کے لوگوں کو دھوکے میں دے دیا کہ بھئی یہ تو حضرت علی کی طرف سے خط آ رہا ہے، یہ تو حضرت زبیر کی طرف سے ہے، حضرت طلحہ کی طرف سے، حضرت اماں عائشہ کی طرف سے ہے۔ دیہاتی لوگ جو ہے اس میں آ گئے، اس کو بات کو مان لیا۔ اس طرح کے تمام خطوط جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ان صوبوں، فوجی چھاونیوں اور بدوی علاقوں کے لوگوں کی طرف لکھے جاتے تھے، ان میں حضرت عثمان بن عفان کی مذمت کی جاتی تھی۔ مصنف لکھتے ہیں کتاب میں کہ ان کی مذمت ہوتی تھی، یعنی ان کی برائی بیان کی جاتی تھی کہ عثمان ایسے ہیں تو ایسے ہیں، ایسی حکومت کرتے ہیں، دنیا بھر کا جو ہے۔ اور عبداللہ بن سبا یہودی کے مختلف صوبوں میں ایجنٹ بھی تھے، اس نے بنا رکھا تھا، اور وہ اپنے صوبوں سے اس طرح کے جعلی خطوط بھیجتے، اور یہ بھی ان کی طرف سے اس کے خطوط بھیجتا، اس طرح کے خطوط بھیجتا، اور وہ باہم ایک دوسرے کی طرف اس طرح کے خطوط لکھتے ہیں کہ فلاں گورنر نے حضرت عثمان کے حکم سے ہمارے ساتھ یہ کیا، اور فلاں گورنر نے اس کے حکم سے ہمارے ساتھ یہ کیا، چنانچہ ہم عثمان کے پاس گئے، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، عثمان نے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک کیا، ہمارے پاس حضرت زبیر کا خط آیا، ہمارے پاس حضرت علی کا خط آیا، ہمارے پاس حضرت عائشہ کا خط آیا ہے، ہمارے پاس فلاں کا خط آیا۔ چنانچہ وہ بدوی اور دیہاتی جو اللہ کے دین سے زیادہ واقفیت نہیں رکھتے تھے، ان کے پاس زیادہ نالج اور علم نہیں تھا، وہ لوگ جو ہے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے، اور ان کے دلوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نفرت پھیل گئی۔ یہ پہلا سبب میرے دوستو جو فتنہ پیدا ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کرنے کا، ہے نا، تو یہ پہلا سبب کون بنا؟ عبداللہ بن سبا یہودی۔ اس طرح سے اس نے جال اور فراڈ کر کے دیہاتیوں کو، بدوؤں کو اپنے فیور میں کر لیا۔ مصنف لکھتے ہیں دوسرا سبب، فتنے کا دوسرا سبب، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں امت مسلمہ کی خوشحالی تھی، ہے نا، خوشحالی تھی، لوگ خوشحال تھے، کھاتے پیتے تھے آرام سے، اور خوشحالی کا یہ عالم تھا کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں شاید ہی لوگوں پر کوئی ایسا دن آیا ہو جس میں وہ مال تقسیم نہ کر رہے ہوں اور یہ صدا نہ آ رہی ہو، یعنی یہ آواز نہ دی جا رہی ہو کہ اللہ کے بندو آؤ اور اپنے اپنے حصے کا شہد لے جاؤ، اللہ کے بندے آؤ اپنے اپنے حصے کا مال لے جاؤ۔ یعنی کوئی دن کہہ رہے ہیں کہ شاید ہی کوئی ایسا دن آیا، یعنی تقریباً روزانہ جو ہے اس طرح سے مال کی بہتات تھی، فراوانی تھی، لوگوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، خوشحالی تھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں چاروں طرف جو ہے لڑائی جاری تھی، جہاد جاری تھا، جنگ ہو رہی تھی، اور خوشحالی کا خاصہ یہ ہے
کہ وہ نامقبولیت اور ناراضی اور نازک مزاجی کا خوگر بنا دیتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ جب آدمی خوشحال ہوتا ہے تو اس کا خاصہ یہ لکھا انہوں نے کہ واقعی میں آدمی کے اندر نامقبولیت یا اسی طرح ناراضگی یا وہ نازک مزاجی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، اور اس طرح اللہ کی تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری اس طرح کے عوامل کا سبب بنتی ہیں، ہے نا. آدمی ناشکرا ہو جاتا ہے نا، ناقدری ہوتی ہے اللہ کے نعمتوں کی. خوشحال ہو گیا، چلو کوئی بات نہیں، مست مولا ہے، اپنا کھا پی رہے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے. تو یہ بھی ایک سبب تھا. تیسرا سبب جو ہے، امیر المومنین عثمان اور امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی طبیعتوں میں تفاوت تھا، فرق تھا. سمجھ رہے نا؟ دونوں کی طبیعتیں الگ الگ تھیں، اور ہر انسان کی ایسے ہوتی ہیں کہ کسی کی طبیعت کچھ ہوتی ہے، کوئی کسی چیز کو پسند کرتا ہے، کوئی نرم مزاج ہوتا ہے، کوئی سخت مزاج ہوتا ہے. لوگوں کی طبیعتیں مزاج الگ ہوتا ہے. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سخت گیر انسان تھے، سختی تھی ان کے ہاں تھوڑی. اور تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بردبار اور نرم دل انسان تھے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کمزور آدمی تھے، آپ جو ہے کمزور آدمی تھے، لیکن ایسا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ حلیم الطبع تھے، یعنی طبیعت سے بڑے بردبار تھے، نرم تھے. سمجھ رہے ہیں نا؟ سختی نہیں تھی ان کے اندر. اسی بنا پر جب سبائیوں نے آپ کا گھر میں محاصرہ کیا تو آپ نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ تمہیں کس چیز نے میرے اوپر جرات دلائی؟ تمہیں میرے حلم نے ہی مجھ پر چڑھائی کرنے کا حوصلہ دیا ہے. میری بردباری نے، میری نرم مزاجی نے، سمجھ رہے ہیں نا، میری نرم دلی نے تم کو میرے اوپر چڑھائی کا حوصلہ دیا، اور کوئی وجہ نہیں ہے. اسی لیے عبداللہ بن عمر نے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم، جن کاموں کی وجہ سے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رنجیدہ ہوئے، اگر وہی کام، یعنی یہ جو لوگ فتنہ پیدا کیے، جو لوگ ان کے دور خلافت میں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن کام، اللہ کی قسم، جن کاموں کی وجہ سے وہ حضرت عثمان سے رنجیدہ ہوئے، اگر وہی کام حضرت عمر کرتے تو کوئی نہیں بولتا. ان کی جو ہیبت تھی، سخت تھے وہ، کانپتے تھے لوگ، ہے نا، تو کسی کو زبان کھولنے کی ہمت نہیں ہوتی. اگر وہی کام ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوتا تو کسی کی زبان نہیں کھولتی، کوئی ہمت نہیں کر پاتا کہ اس طرح سے کوئی فتنہ پیدا کرے، فتنہ کھڑا کرے. جو ہے یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ. تو پھر وہ لوگ حضرت عثمان پر حرف گیر کیوں ہوئے؟ کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ درگزر کرتے تھے اور ان کی غلطیوں سے چشم پوشی کر کے معاف کر دیا کرتے تھے. یہ خاصیت تھی ان کی. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سختی نہیں کرتے، عام طور سے لوگوں کو معاف کر دیتے تھے. چلو اس نے غلطی کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو معاف کر دیتے ہیں. تو یہ نتیجہ تھا. تو میرے دوستو، حقیقت یہ دیکھیے، کہیں آپ خود اندازہ لگائیے کہ انسان اگر بہت نرم دل بن جائے نا، تو بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ لوگ اس کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ دیکھیے، گاؤں کا کوئی پنچ پردھان ہے نا، اگوا اگر کوئی سخت ہو تو لوگ ڈرتے ہیں، جلدی اس کے قریب نہیں جاتے، کیا تو بہت سخت ہے، ایسا ویسا کرے گا. اور کوئی نرم مزاج کوئی پنچ پردھان بن جائے تو اس کے سر پہ بیٹھنا چاہیں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ جانتے ہیں کچھ نہیں بولے گا. رات کے 12 بجے جاؤ، بلاؤ پردھان جی ایک کام ہے، صبح سویا ہے جا کے اٹھا دو 3 ہی بجے. تو یہ ہوتا ہے. لوگ کیا ہے، لوگوں کی نرم مزاجی کا بڑا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. اور آج بھی یہ چیز ہو رہی ہے نا. آپ اگر نرم مزاج ہیں
الحمدللہ آپ کے اندر رحم دلی ہے تو فقراء مساکین بھی آپ کے پاس آئیں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کو واپس نہیں کریں گے. لیکن ایک سخت دل آدمی ہو جائے جس نے ڈانٹ پھٹکار دیا، کوئی گیا، کوئی ضرورت مند گیا، تو کبھی زندگی میں کوئی اس کی طرف نہیں دیکھے گا، وہ کبھی نہیں جا سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم دلی کا ناجائز فائدہ اٹھایا، چونکہ وہ غلطیوں کو لوگ معاف کر دیتے، چشم پوشی کر لیتے، درگزر فرما دیتے. تو اس طرح سے ان لوگوں کی جرات بڑھ گئی، ہمت ان کی اور بڑھی کہ چلو جو بھی ہم کریں گے ہو جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ تیسرا سبب مصنف نے کتاب میں لکھا. آخری اور چوتھا سبب جو انہوں نے ذکر کیا ہے کتاب میں، فتنے کا جو سبب، جو یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو ایک سازش رچی گئی، ایک پلاننگ ہوئی، ان کو ختم کرنے کی سازش کی گئی، بغاوت کی کرنے کی پلاننگ ہوئی. تو اس کا چوتھا سبب ذکر کرتے ہیں یہ کہ بعض قبائل کا قریش کی حکومت کو بوجھل سمجھنا. کچھ قبائل ایسے تھے جو قریش کی حکومت کو بوجھل سمجھتے تھے، کیونکہ یہ سب قریش خاندان سے ہیں، تو عثمان رضی اللہ عنہ قریش خاندان سے ہے نا. لکھتے ہیں یہ کتاب میں کہ اسلام میں داخل ہونے والے چند عرب قبائل اس بات سے نالاں تھے کہ حکومت ہمیشہ قریش کے پاس رہے. وہ بکر صدیق کے پاس رہی، قریش کے حضرت عمر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر پھر جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت. تو وہ اس بات سے نالاں تھے کہ حکومت ہمیشہ جو ہے قبیلہ قریش کے پاس رہے. ان میں خاص طور پر وہ قبائل شامل تھے جن میں سے کچھ افراد دین اسلام سے مرتد ہو گئے تھے. آپ کو بتایا تھا میں نے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، بہت سارے لوگ جو ہے مرتد ہو گئے تھے جن کا ایمان کمزور تھا، ہے نا، وہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں. تو اس طرح سے بہت سے بعض قبائل جو ہے نا وہ مرتد ہو گئے تھے. تو یہ بات کہنے والے کہ ہمیشہ حکومت قریش کے پاس رہے، یہ وہ قبائل اس میں شامل تھے جن قبائل کے کچھ لوگ، کچھ افراد دین اسلام سے مرتد ہو گئے تھے. پھر وہ زبردست لڑائی کے بعد تلوار کی قوت سے خائف ہو کر، جو لڑائی ہوئی ان سے حضرت ابوبکر صدیق نے کے زمانے میں انہوں نے مرتدین سے، ہے نا، تو اس تلوار کی قوت سے ڈر کر کے جو ہے یہ تعاون و کرہن اسلام کی طرف لوٹ آئے، ہے نا. کچھ تو نہیں آئے اور کچھ جو ہے لوٹ آئے جو ہے. اب جو بھی ہو، بادل ناخواستہ جس کو کہتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی یار نہیں آئیں گے تو مار دیں گے. بہرحال جو بھی وجہ رہی ہو، کیونکہ حالات اس وقت ایسے ہی تھے. تو ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو اسلام کی طرف لوٹ تو آئے لیکن ان کے دل میں قلق تھا، وہ ناراض تھے اندر سے، وہ نہیں پسند کرتے تھے اسلام کو، مسلمانوں کو. اور یہی لوگ اس بات سے نالاں اور رنجیدہ تھے کہ حکومت ہمیشہ سے قریش کے ہاتھ میں کیوں چلی آ رہی ہے اور قریش کے پاس حکومت ہمیشہ کیوں رہے. یہ ان کا اعتراض تھا. سمجھ رہے؟ جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ سارے مہاجرین اور انصار کے اتفاق سے ان کو خلیفہ بنایا گیا تھا. جو مشاورتی کمیٹی بنائی گئی تھی 6 صحابہ کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، نام لے کہا کہ بھائی یہ لوگ جس کو چاہیں وہ خلیفہ چن لیں. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر گھر جا کے ایک ایک گھر سے رائے مشورہ کیا تھا اور حکومت بنی. لیکن یہ اور جب ان کی حکومت پھیلتی گئی ہے عثمان کی، تو بعض دوسرے قبائل جو تھے اور دوسری جگہوں پر مدینہ کے باہر وہ اس طرح سے جو ہے خرافات میں لگ گئے. چنانچہ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ بعض عربی قبائل قریش میں حکومت رہنے سے ناخوش تھے اور ان کے دل ان کے خلاف نفرت سے بھر چکے تھے. اس لیے وہ گورنروں پر معترض رہتے، اعتراض کرتے. حضرت عثمان نے جن گورنروں کو بنایا تھا ان پر اعتراض کرتے رہتے اور ان کی عیب گیری میں لگے رہتے، عیب نکالتے. یہ گورنر ایسا، تو فلاں ایسا، ویسا کر رہا، ویسا کر رہا، حکومت ٹھیک نہیں ہے، گورنر ٹھیک نہیں، دنیا بھر کا ہے نا. جب آدمی کو کوئی شخص پسند نہ ہو تو اس میں سب عیب ہی نظر آتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر کوئی کسی کو پسند نہ کرے تو اس میں سارے عیب ہی عیب نظر آئیں گے.
اور اگر کسی کو پسند کرتا ہو تو اس کا سارا عیب اس کی نظر میں اچھا لگے گا، جو ہے عیب نظر نہیں آئے گا وہ۔ تو اس طرح سے چونکہ ان کے دل میں نفرت تھی تو ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گورنروں پر اعتراض کرنا شروع کیا، اور وہ ادھر ادھر کہنے لگے کہ ایسے ویسے، دنیا بھر کی عیب جوئی کرنے لگے۔ جب انہوں نے حضرت عثمان میں نرمی دیکھی تو چڑھ دوڑے۔ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، مصنف لکھتے ہیں یہ ہیں وہ اہم اور بنیادی اسباب جو فتنے کا باعث بنے، ان کے علاوہ کچھ دیگر اسباب بھی تھے، لیکن مصنف لکھتے ہیں کہ طوالت کے خوف سے انہیں بیان کرنے سے قاصر ہو، یعنی موضوع جو ہے بہت لمبا ہو جائے گا، کتاب ضخیم ہو جائے گی، ہے نا۔ تو آدمی چاہتا ہے کہ مختصر جو رئیسی چیزیں ہیں، جو مین چیزیں ہیں، ان کو بیان کر دیا جائے، اور باقی کچھ اسباب اور رہے ہوں گے تو انہوں نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو، یہ جو 4 اسباب انہوں نے ذکر کیے، یہ اہم اسباب ہیں جس کی وجہ سے کیا ہے، ایک جماعت جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف تیار کی گئی ہے نا، اور ان لوگوں نے جو ہے اس کے علاوہ میرے دوستو جو ہے ان لوگوں نے چڑھائی کیا ہے عثمان پہ۔ اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے اعتراضات بھی ہیں جو تقریباً 25 صفحوں میں، اس کتاب میں تقریباً 25 صفحہ انہوں نے اعتراض اور جواب لکھا ہے، جو میں بیان نہیں کروں گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ وہ اہل علم لوگوں کے لیے ہے، جو باریکیاں سمجھنے والے لوگ یا اس طرح سے ہے نا، تو اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہت سارا اعتراض تھا ہے نا لوگوں کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، سمجھ رہے ہیں نا۔ اب سبب تو آپ سمجھ ہی گئے، تو جب اسباب اس طرح سے ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات آدمی اعتراض کرے گا، ہے نا۔ اور اس میں سے لوگ کہتے تھے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو گورنر بنا رہے ہیں، تو فلاں صحابی کو انہوں نے اتنا دکھ دیا تو فلاں کے ساتھ ایسا کیا، اس کے ساتھ ایسا کیا، ہے نا۔ دنیا بھر کی چیزیں جو بے بنیاد چیزیں ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اور ایک اعتراض، تقریباً اس میں 13 اعتراض انہوں نے ذکر کیا ہے جو حضرت عثمان پر اعتراض کیے گئے، اور 13 اعتراض کا مکمل جو ہے انہوں نے جواب دیا ہے اس کتاب میں مصنف نے۔ اگر یہ کتاب آپ کو ملے گی تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ لیکن یہ لکھتے ہیں اس میں آخر میں اس اعتراضات کا خلاصہ آپ بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ تو یہ مصنف لکھتے ہیں اعتراضات اور جواب لکھنے کے بعد، یہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات، جن میں کچھ تو سفید جھوٹ تھے اور کچھ تھے تو محاسن، لیکن انہیں عیب بنا دیا گیا، یعنی اچھائیوں کو عیب بنا دیا گیا۔ کچھ تو ایک دم سفید جھوٹ، کچھ اچھائیاں ہیں ان کی جس کو عیب بنایا گیا، اور کچھ اجتہادی امور تھے جن میں آپ سے غلطی ہوئی یا آپ درست رہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اجتہاد کیا انہوں نے، بہت سارے مسائل میں بہت ساری چیزیں ہوں گی، آدمی اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، معصوم عن الخطا تو نہیں ہے وہ کہ ان سے غلطی نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہیں نا۔ آدمی حکومت کر رہا ہے تو اس سے کہیں غلطی کہیں چوک ہو بھی سکتی ہے۔ تو انہوں نے لکھا کچھ اجتہادی امور تھے، ہے نا، جن میں آپ سے غلطی ہوئی یا آپ درست رہے، اور کچھ غلطیاں واقع ہوئیں لیکن وہ غلطیاں ان کی نیکیوں کے سمندر میں ڈوب گئیں، غرق ہو گئیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو ہوتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آدمی حکومت کرے گا تو اس سے کہیں چوک بھی ہو سکتی ہے، کہیں اس سے غلطی بھی کچھ ہو سکتی ہے، کیونکہ معصوم عن الخطا کوئی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تو بے بنیاد چیزوں کو بنیاد بنا کر کے کہ کسی کے خلاف بغاوت کرنا، حاکم وقت کے خلاف جو ہے تمام قسم کا پروپیگنڈا کرنا، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اور چونکہ یہ جو اندر میرے دوستوں میں بتایا عبداللہ بن سبا جو اصل اس کا جو محرک ہے، یہ یہودی، سمجھ رہے نا، یہ سب ان کے دل میں اسلام دشمنی تھی کہ کسی طرح سے جو ہے اس کو ختم کیا جائے، اور ان کو کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو خلفائے راشدین جو ہو رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ ہے تو عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اور وہی حادثہ جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ تو بہرحال آج کے لیے میرے دوستو اتنا ہی، کیونکہ وقت ختم ہے، اور انشاءاللہ العزیز جو ہے کل ان کے تعلق سے آخری بات رہے گی، اور انشاءاللہ اور تقریباً 20-25 منٹ کی بات ہے، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ یہ بڑا ہی
سمجھیے کہ تکلیف دہ واقعہ، اور انشاءاللہ کل میں اس کو بیان کروں گا کہ کس طرح سے انہیں شہید کیا گیا، کون لوگ تھے جو آئے تھے، کہاں سے آئے تھے، یہ ساری چیزیں جو ہے مصنف نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کی شر سے، وبا سے، بیماری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور جتنی کوشش ہو ہم سے، کوشش ہماری یہ ہو کہ میرے دوستو ہم نیک عمل کریں۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، سمجھنا۔ آج دیکھیے آئے دن اموات، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن موت کی خبریں نہ آتی ہوں، چاہے ہمارے علاقے میں ہوں، آپ کے علاقے میں ہوں، کہیں بھی ہوں۔ تو اپنی اس زندگی کے اوقات کو آپ غنیمت جانیں، نیک عمل کریں، گناہوں سے بچیں، اللہ سے توبہ کریں۔ کب اس دنیا سے جانا پڑے کسی کو نہیں معلوم ہے۔ بہرحال ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اچھی حالت میں ہو، حسن خاتمہ ہو، اس کے بھی اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ وجزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔